اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات چونکہ یہ مہینہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے، تو ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، فرمایا کہ ماہ رجب یعنی ماہ رجب کی 5 تاریخ ہے 514 سن ہجری کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیر ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار ناظرین الحمدللہ پاکستان میں چشتیوں کا مرکز ہے، اور یہ فرماتے ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرماتے ہیں کہ امام ابو اللیث سمرقندی کی بغداد میں مسجد میں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اسی وقت شرف بیعت سے مشرف فرمایا اور پھر فرمایا کہ میرے سر پر دستار رکھی۔ اس روز شیخ شہاب الدین سروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفاہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس مقام پر اکٹھے تھے اور نماز کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ صرف نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاپ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، وہ نماز کی بدولت ہی ملتا ہے، اور حدیث قدسی بھی اس بات کی شاہد ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو، کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے الی آخرہ ہی، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق سے بیان کر سکتا ہے، اور وہی قرب پا سکتا ہے جو راز کے قابل ہو۔ نماز کے بغیر یہ راز حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین و سامعین، پھر فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ المصلی، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، یناجی، نماز ادا کرنے والا اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، نماز پڑھنے والا گویا کہ اپنے رب سے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں گا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے نا، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی ہو کر گزرے۔ ایک روایت کے مطابق ناظرین 40 سال تک وہ کھڑا رہے، اگر اس سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب معلوم ہو جائے، وعید معلوم ہو جائے، تو وہ 40 سال تک، اور ایک روایت ہے 100 سال تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ شریعت مطالعہ اس کو کیوں ناپسند کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ نماز بندے یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان راز ہے. السر بین الخلق والخالق، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز ہے. ناظرین و سامعین، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ جب ایک مخلوق کا رابطہ، اس کا کنیکشن اپنے خالق عز و جل کی بارگاہ میں جڑ چکا ہے تو تیسرا بندہ اس میں انٹرفیئر ہو، تیسرا بندہ اس میں دخل انداز ہو، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھ سے مخاطب ہوئے کہ فرمایا کہ جب میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مرید ہوا تو 8 سال تک آپ کی خدمت میں پل بھر بھی آرام نہ کیا، نہ دن دیکھا نہ رات. جہاں آپ جاتے سامان اٹھا کر ہمراہ ہوتا. جب آپ نے میری خدمت دیکھی تو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جو کچھ پایا وہ اپنے پیر کی خدمت سے پایا. ناظرین، انشاءاللہ میں جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس ہیں تو میں روز کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. آج یہی سبق ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں. دنیا میں لاکھوں کروڑوں جو مسلمان ہے وہ خواجہ صاحب کا چاہنے والا ہے. تو جب خواجہ صاحب کے سے چاہت کا دعویٰ ہے نا، تو پھر ناظرین خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نماز راز ہے، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان راز ہے، اور نماز کے ذریعے ہی بندہ اپنے خالق عز و جل سے رابطہ جوڑ سکتا ہے، اپنے خالق عز و جل کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے. تو نماز کبھی مت چھوڑیے. دن میں 5 نمازیں ہیں، اسے عطا کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود، اور اس کی آیت نمبر 43 ہے. اس کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے. آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اب یہاں پر آپ دیکھیں مررحمہ، وقف کی صورت میں مررحم پڑھیں گے. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. مغرقین وقف کی صورت میں مغرقین، وقف کی صورت میں مغرقین پڑھیں گے. اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اندر 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 یعنی 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ اللہ ایک کلمہ، من دوسرا، رحم تیسرا، واو چوتھا، حالہ پانچواں، بینہ چھٹا، ہما ساتواں، الموجو آٹھواں، فا نواں، کانا 10واں، من 11واں، المغرقین 12واں. کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. الا من رحم، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون جو ساکن ہے اسے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا. من رحم نہیں پڑھیں گے بلکہ مر رحمہ. اچھا، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. الا مر رحمہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو رحم پڑھیں گے. وحال بینہما الموج، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں بینہما میں میم پر زبر ہے، اسے الموجو کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. یہاں پر ناظرین ویسے تو علیحدہ اگر پڑھیں گے انفرادی طور پر تو من پڑھیں گے، لیکن جب ملائیں گے تو ظاہر کسی نہ کسی حرکت کی ضرورت ہے، تو من میں نون پر زبر ہوگا اور زبر کو المغرقین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا اور مغرقین میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. فکان من المغرقین، یہاں وقف کریں گے تو مغرقین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات
کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحال بینہما الموج، بلکہ ناظرین یہاں پر وحالہ سے پہلے الا من رحم ہے، الا من رحم، اچھا جی الا من رحم، اور اس کے بعد ہے وحال بینہما موج فکان من المغرقین۔ آیت نمبر 43 ہے، یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اعراب لگاتے ہیں الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے من، پہلا اسم ہے من، اور دوسرا ہے بینا، تیسرا ہے ہما، چوتھا الموج، پانچواں المغرقین۔ تو 5 اسماء ہیں، پہلا من، اور دوسرا بینا، تیسرا ہما ضمیر، اور چوتھا الموج، الموج، اور پانچواں المغرقین۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے رحمہ، دوسرا حالہ، اور تیسرا کانا۔ نمبر 1 رحمہ، نمبر 2 حالہ، اور نمبر 3 کانا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 واو، نمبر 3 فا، نمبر 4 من۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 واو، نمبر 3 فا، نمبر 4 من۔ اب 5 اسماء، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر ناظرین یہاں پر 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے من۔
ناظرین پہلا اسم ہے من. اچھا جی یہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے ایک لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہے. اور یہ جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو ناظرین جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. من کا معنی یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. بینا. اچھا بینا کا معنی ہے درمیان. ہم کہتے ہیں نا کہ میں بات کر رہا تھا اسی درمیان میں یہ معاملہ ہوا، تو اس کا معنی ہے درمیان. اچھا جی پھر اس کے بعد اچھا اس معنی میں بھی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان فلاں چیز حائل تھی. اس معنی میں، اس درمیان کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس کے بعد ہے ہما. یہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہما کی شکل میں متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوتی ہے. ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو ہما یا ہما. ناظرین اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں. اس کے بعد ہے موج. موج کہتے ہیں موج کو. امواج اس کی جمع ہے. دریا کی موج، سمندر کی موج، تو موج کا معنی موج ہی ہے. امواج بہت سی موجیں. تو ناظرین یہ موج عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. اچھا جی پھر اس کے بعد ہے مغرقین. مغرقین مفعلین کے وزن پر ہے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اچھا یہاں پر میں عرض کروں کہ اس کا مفرد آتا ہے، واحد آتا ہے مغرق. یہ اسم مفعول کا ہے. اس کا معنی اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے. کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا. یہ عام طور پر کیا گیا، تو یہ عام طور پر ناظرین اسم مفعول کا معنی ہوتا ہے. اچھا مغرق اس کا اسم فاعل ہے، غرق کرنے والا. اچھا مغرق جس کو غرق کیا گیا، جس کو غرق کیا گیا یا جس کو ڈبایا گیا. مغرق ڈبانے والا، مغرق جس کو ڈبایا گیا. اور مغرقین اور مغرقون دو جمع آتی ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے جن کو، وہ لوگ کہ جن کو یعنی ڈبایا گیا یا وہ لوگ کہ جن کو غرق کیا گیا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. رحمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے ناظرین اس کا معنی ہے کہ اس نے رحم کیا، اس نے رحم کیا. لیکن مر رحم ملا کر معنی بنے گا کہ جس پر وہ رحم کرے، جس پر وہ رحم کرے. حالہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ حائل ہوا، وہ آڑے آیا یا وہ حائل ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی یعنی افعال کی تمام علامات، تمام خصوصیات نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی اس میں علامتیں پائی جائیں، خصوصیات پائی جائیں. مثال کے طور پر جس طریقے سے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. اللہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے جسے ہم ایکسیپشن کہتے ہیں. یعنی ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سب آئے مگر وہ نہیں آیا. کیا مطلب ہوا کہ اب دیکھیں کہ پہلا جملہ مثبت ہے، میرے پاس سب آئے لیکن وہ نہیں آئے، تو دوسرا نفی ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب آئے، جمعی افراد ہوئے لیکن وہ نہیں آیا تو ہم نے جمعی افراد میں سے ایک فرد کو خارج کیا. اسے استثناء کہتے ہیں. اچھا جی اس کا معنی لیکن مگر دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے. واو کا معنی اور ہے، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے. اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہو کہ جو آپ اے ٹو زی جانتے ہوں تو آپ کہتے ہیں یار یہ من وعن مجھے معلوم ہے. تو اسے بعض اوقات من وعن پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، من وعن. تو ناظرین 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 موج، نمبر 2 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم نون را زبر مر،
را زبر را، حا زیر حی، میم زبر ما، مر رحیما، یہاں وقف کریں گے تو مر رحیم پڑھیں گے. واو زبر وا، حا الف زبر حا، لام زبر لا، وحالا. با یا زبر بئی، نون زبر نا، ہا پیش ہو، میم لام زبر مل، بینہمل. میم واو زبر مو، جیم پیش جو، وحال بینہم الموجو. فا زبر فا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، فکانا. میم زد میم، نون لام زبر نل، میم غین پیش مغ، را زبر را، کاف یا زرقین، نون زبر نا، من المغرقین. یہاں وقف کریں گے تو من المغرقین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. ناظرین تھوڑا سا ہم نے پیچھے سے اس لیے پڑھا کہ معنی اللہ سے مکمل نہیں ہو رہا، پیچھے سے مل کر یہ مکمل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے تلاوت پیچھے سے کی ہے قولا سے. تو آپ بھی جب تلاوت کریں ہمیں سنائیں تو پیچھے سے پڑھیں. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید بلکہ یہاں پر ہم نے تلاوت کی، تو تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. الا مگر، من جس پر، رحمہ وہ رحم کرے، وا اور حالہ آڑے آ گیا. تو چونکہ موج ہے تو ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ آڑے آ گئی. بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ نوح علیہ السلام اور آپ کا جو بیٹا کنعان تھا ان کے درمیان. الموجو موج. فا پس، کانا وہ ہو گیا، من سے، المغرقین ڈوبتے ہوں یا ڈوبتوں، دونوں معنی کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب.
آیت نمبر 42 کی طرف آ جائیں ناظرین، جس میں یہ فرمایا تھا کہ وہی یا تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے الگ تھا۔ اب الگ ہونے سے کیا مراد ہے ناظرین، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے ناظرین، اس پر ہم نے بتایا آپ کو کہ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ کفار سے الگ کھڑا ہوا ہے، تو یہ گمان کر رہے ہوں کہ کفار سے الگ کھڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے الگ ہے تو میں بلاؤں تو اللہ کی طرف یہ مائل ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ کشتی سے الگ تھا، کیونکہ اس کا یہ گمان تھا کہ وہ پہاڑ کے پناہ کے سبب غرق ہونے سے بچ جائے گا، تو اسی لیے اسے بلایا کہ آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس چیز سے بچ جاؤ۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ گمان کیا کہ وہ الگ کھڑا ہوا ہے تو شاید وہ ایمان لے آیا ہے، کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ندا دی، اس کو بلایا، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، لیکن وہ سوار نہ ہوا، ولا تکن مع الکافرین، اور کفار میں سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پھر کیا ہوا ناظرین، اس پر میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن جانا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، بلکہ آج کے پروگرام کی جانب، اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جب اسے بلایا تو وہ نہیں آیا، اور اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ عنقریب میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، لیکن حال یہ تھا، فرمایا کہ وحال بینہم الموج، ان کے درمیان جو ہے وہ موج حائل ہو چکی تھی، اور قال لا عاصم اليوم۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے پھر اس پر یہ بھی فرمایا کہ آج اگر تو ایمان نہ لایا، ظاہر ہے کہ ناظرین جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، تو نوح علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ یہ ایمان نہیں لایا، یہ ابھی تک وہیں پر کھڑا ہے، دوسری سائٹ پر کھڑا ہوا ہے، تو اس سے پھر فرمایا، پھر بھی یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تبلیغ فرمائی کہ دیکھ بیٹا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ یہ سب کے سب نافرمانیاں کرتے رہے، میں انہیں سمجھاتا رہا، میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا، لیکن یہ نہیں آئے، اور میں انہیں عذاب کا ڈر بھی سناتا رہا، لیکن انہوں نے میری باتوں پر کان نہیں دھرے۔ لیکن کس طریقے سے تم دیکھو کہ یہ عذاب کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، تو تم اگر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تم نے میرا کہا نہیں مانا، تو آج کے دن اللہ سے کوئی تجھے بچا نہیں پائے گا، آج کے دن لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا مگر، کس کو بچائے گا؟ مر رحم، کہ جس پر وہ رحم فرمائے، اور رحم کن پر فرمایا؟ جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اور میں نے کہا نا کہ بعض روایت میں کہ 82 افراد تھے، 80 افراد تھے، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 72 افراد تھے، اور یعنی وہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ و مامون فرمایا۔ پھر وہ بڑھیا، میں نے کل جس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عبادت گزار تھی، کٹیا میں عبادت کر رہی تھی، اور نوح علیہ السلام اسے ساتھ لے کر نہ جا سکے، اسے سوار نہیں کروایا، لیکن ناظرین طوفان آ کر گزر گیا، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا، نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیا، لیکن وہ بڑھیا جب اس سے بعد میں پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ عذاب کب آیا اور کب گیا، کیونکہ وہ اپنی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ الا من رحم، مگر اللہ رب العالمین جس پر رحم فرمائے، تو ایمان والوں پر رحم فرمائے، انہیں کوئی مطلب نہیں پتہ چلا۔ اور ایک طرف دیکھیں کہ یعنی 72 افراد یا 80 افراد یا 82 افراد کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہے، وہی پانی ہر چیز کو غرق کر رہا ہے، لیکن اسی پانی میں یہ کشتی خرامہ جا رہی ہے، اور اس طریقے سے جا رہی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ نوح علیہ السلام جب چاہتے کہ کشتی چلے تو آپ بسم اللہ مجریہا و مرساہا یہی پڑھتے، بسم اللہ مجریہا یہی پڑھتے تو کشتی چلنا شروع ہو جاتی، اور جب چاہتے کہ کشتی رک جائے، ٹھہر جائے، تو پھر یہی پڑھتے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کیونکہ اس میں دونوں معنی ہیں کہ اللہ کے نام سے یہ چل رہی ہے، اللہ کے نام سے یہ کھڑی ہو رہی ہے، ٹھہر رہی ہے، تو وہ کشتی
کشتی ٹھہر جاتی اور ناظرین خرامہ خرامہ لے کر اس طریقے سے کشتی جو ہے وہ روئے زمین کا سفر طے کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور کفار سارے کے سارے غرق ہو چکے، تو پھر اس کے بعد، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، روایات کے الفاظ ہیں کہ 6 مہینے تمام زمین میں یہ کشتی گھومتی رہی، تمام زمین میں یہ کشتی گھومتی رہی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر ناظرین اللہ رب العالمین کس طرح اپنے پیارے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور کس طریقے سے نافرمانوں کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم کا، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے یہ تمام زمین کا طواف کرتی رہی، گھومتی رہی، پھر ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ جو موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے، یعنی یہ وہی جو گلف کنٹریز کا ایریا ہے نا، یہ عراق اور جو ہے وہ شام وغیرہ، تو اس کی حدود میں واقع ہے۔ اور یہاں پر نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے تھے، 10ویں رجب کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمائے کہ 10ویں محرم کو کشتی مقام جودی یا کوہ جودی یا جبل جودی کہہ لیجیے، جودی پہاڑ اس پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام پھر نیچے اتر کر آئے اور تمام متبعین جو آپ کے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں کشتی سے اترے، اور اپنے تمام ساتھیوں کو شکرانے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ چونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے اور اس طوفان سے نافرمانوں کو ہلاک کیا، ہم سب کو محفوظ کیا، اور اللہ رب العالمین نے جب ہمیں محفوظ فرمایا ہے، ہماری حفاظت فرمائی ہے، تو پھر آؤ آج شکرانے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، یا جب بھی اللہ رب العالمین کسی پریشانی سے، کسی تکلیف سے، آتی ہوئی تکلیف سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے، ہمیں نجات عطا فرمائے، تو پھر ہمیں شکرانے میں کچھ نہ کچھ اس کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کچھ نہ ہو تو آپ 2 رکعت نوافل ادا کر لیں، اور اگر کچھ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں، کچھ نہ ہو تو پھر شکرانے میں روزہ رکھ لیجئے، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں آپ کچھ نہ کچھ ادا کیجئے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں پھر اپنی نعمتوں کی تم پر زیادتی فرماؤں گا۔ اب اس کے بعد ناظرین آگے چل کر آگے آپ پڑھیں گے کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا السماء اقلی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی کی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ حکم فرمایا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا۔ کیا ہوا ناظرین؟ یہ اگلی آیت کریمہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے پھر طوفان چلا گیا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو یعنی آپ زمین پر اترے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کس طریقے سے بسر فرمائی، انشاءاللہ اس پر ہم عرض کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے آپ کا تعلق ہو، کسی ملک سے آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فون، لائک کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ الا من رحم، الا من رحم، نہیں من نہیں، مر، را کی آواز آئے گی۔ من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور مختلف میں آپ کی اور سب بہن بھائیوں کو تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنی اللہ تعالیٰ ہماری اب بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو صحت کاملہ اجر عطا ڈاکٹر صاحب نے پتہ فرمائے۔ ہے کیا ہے، مفتی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے صدقے آپ کے خاوند کو نہیں دی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی بھی اللہ ان کے تعالیٰ لیے دعا آپ کی کریں۔ ساری فیملی پر ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ تعدیل قائم دائم فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال لا عاصم اليوم لا کو ذرا کھینچیے نا، لا عاصم قال لا عاصم اليوم من امر الله من امر اللہ الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اچھا بینہم مجھے لگا اس کو پڑھیں بینہم. اللہ رب العالمین آپ کو مزید اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ماشاءاللہ بڑی محنت کرتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. انہوں نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوا اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی میں کراچی سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی سناؤں گی. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین پہ لے آئیے گا. اچھا میں پڑھتا ہوں، وقت کی کمی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ جی میں سناتی ہوں. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من رحم. رحیم نہیں ہے، رحم. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ہمیں سنائیں نا تو ٹیلی ویژن کی طرف آپ نہ دیکھیں، آپ کی نظر آپ کی قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی افشان جی بول رہی ہوں کراچی. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا عاصم اليوم لا عاصم نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے سرچ کیجیے، مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.